اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ القیامہ کا مطالعہ کریں گے، اور یہ مکی سورت ہے اور اس میں 40 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام قیامت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس میں منکرین قیامت کے ایک ایک شبہے اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ عقل اور علم کی بنیاد پر اسے ناممکن سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کی خواہشات نفس انہیں ماننا نہیں چاہتی۔ اور سورت کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ قیامت برحق ہے۔ قیامت کی دلیل خود انسانی نفس میں ضمیر یعنی نفس لوامہ کی شکل میں موجود ہے، اور عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ سورہ قیامہ مکی دور کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی، اور یہ وہی دور تھا جب سورۃ دہر اور سورہ نبا بھی نازل ہوئیں۔ اور سورہ قیامہ کا پہلا اور آخری حصہ اعلان عام کے بعد 4 نبوی میں نازل ہوا، اور درمیانی حصہ آغاز نبوت کے وقت یعنی آیات 1 تا 15 اعلان عام کے بعد نازل ہوئیں، جب قریش کے لیڈر قیامت کا انکار کرتے ہوئے بطور استہزاء قیامت کا وقت پوچھ رہے تھے، اور آیات 16 تا 19 آغاز نبوت کے زمانے ہی میں نازل ہوئیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا پہلا تجربہ ہو رہا تھا۔ آیات 20 تا 40 اعلان عام کے بعد نازل ہوئیں، اور آیات 31 تا 35 ابو جہل کے بارے میں ہیں، جس نے تصدیق کی بجائے تکذیب سے کام لیا۔ پچھلی سورہ المدثر میں ولید بن مغیرہ جیسے سرداران قریش کو آخرت اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ یہاں سورہ قیامہ میں ابو جہل جیسے سرداروں کو تکذیب کی روش چھوڑ کر ضمیر کی آواز پر توجہ دینے کی دعوت دی گئی ہے۔ امکان آخرت کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ سورہ مدثر میں ان لیڈروں کے انکار کا سبب بتایا گیا کہ یہ خوف آخرت سے بے نیاز ہیں، اور یہاں سورہ قیامہ میں اس مرض کی تشخیص بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ کے الفاظ سے کی گئی ہے۔ عاجلہ یعنی یہ لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اور اگلی سورہ جو ہم پڑھیں گے سورہ دہر، اس میں اس گناہگار اور ناشکری قیادت کی اطاعت کرنے سے مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں ہی نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس کا ذکر کیا گیا ہے۔ نفس لوامہ یعنی ضمیر اللہ کی طرف سے ہر انسان کے اندر موجود ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو برے کام کرنے پر ملامت کرتی رہتی ہے، لیکن جب انسان ضمیر کی اس آواز کو دبا دبا کر پوری طرح کچل دیتا ہے تو پھر یہ قوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ برا کام کر رہا ہے۔ اور سورہ کا اختتام کئی سوالوں پر کیا گیا ہے تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لے کر اپنے ضمیر کو ٹٹولیں اور لوگ آخرت کے قائل ہو جائیں۔ سورہ کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت آ کے رہے گی۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ پھر سے اس کی انگلیوں کے پور تک درست بنا دیں، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے علی الزم بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، اسے کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس دن آپ کے پروردگار ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، بلکہ انسان اپنے آپ کو خود خوب دیکھنے والا ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔
سورہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے قیامت کے دن کی یاد دہانی کرائی ہے، اور قسم کھانے سے مقصد بعض دفعہ تو اپنی بات کو موقت بنانا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ قسم بطور شہادت یا شہادت کو مزید موقت بنانے کے لیے کھائی جاتی ہے، اور ایسی چیز کی کھائی جاتی ہے جسے انسان بہرحال اپنی ذات سے بالا تر سمجھتا ہو، اور چونکہ انسان خود اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا ہم انسانوں کو یہی حکم ہے کہ اگر قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ کی ذات کی یا اس کی صفات کی کھائی جائے۔ اس کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اور حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کو اہم سمجھتے ہوئے قسم اٹھانا چاہے بطور شہادت اور دلیل پیش کر کے قسم اٹھا سکتا ہے۔ مثلاً یہی قیامت کا دن جسے برپا کرنا اللہ کے انتہائی محتم بشان کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہوگا، اور یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا کفار مکہ یکسر انکار کر رہے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی یقین دہانی کی خاطر قیامت کے دن کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ یقیناً واقعہ ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد نفس لوامہ کا ذکر کیا گیا۔ انسانی نفس کی 3 مختلف قسمیں یا حالتیں ہیں، اور یہ سب قرآن کی مختلف آیات سے ثابت ہیں۔ نفس کی ابتدائی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ عموماً بری باتوں کا ہی انسان کو حکم دیتا ہے، اس کا مطمع نظر صرف ذاتی مفادات کا حصول، اپنی بڑائی اور اپنی کبریائی کا اظہار ہوتا ہے، لہٰذا وہ دوسروں کے حقوق و مفادات کی پرواہ کیے بغیر خواہشات پیدا کرتا اور ان کو پورا کرنے کے لیے انسان کو اکساتا رہتا ہے۔ نفس کی ایسی حالت کو نفس امارہ کہا گیا ہے۔ پھر جب اس نفس کی کسی حد تک اصلاح ہو جاتی ہے تو اسے کوئی برا کام کر لینے کے بعد ایک طرح کی ندامت اور خفت کا احساس ہونے لگتا ہے، تو نفس کی اس حالت کو ہی اس آیت میں نفس لوامہ یا ملامت کرنے والا نفس کہا گیا ہے، اور اسے ہی ہم آج کی زبان میں ضمیر کہتے ہیں۔ پھر جب نفس کی پوری طرح اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اسے برے کاموں سے نفرت اور چڑ سی ہو جاتی ہے، اور بھلائی کے کاموں میں ہی اس کا دل لگتا ہے، انہی میں وہ اپنی خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ ایسے نفس کو نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس نفس مطمئنہ کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فجر میں 30ویں پارے میں پڑھیں گے، اور اس سے پہلے جو ہم نے نفس امارہ کا ذکر کیا، اس کا ہم ذکر سورہ یوسف میں پارہ نمبر 13 میں پڑھ چکے ہیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ آج یہاں پر سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے نفس کی تیسری حالت کا ذکر کیا جو کہ نفس لوامہ ہے، اور نفس لوامہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی، کیونکہ انسان کے نفس میں برے اور بھلے کی پوری تمیز موجود ہے۔ پھر اسی تمیز کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے، برے کام کا نتیجہ برا اور بھلے کام کا نتیجہ بھلا ہونا چاہیے، اور یہی قیامت اور آخرت کا اصل مقصد ہے۔ بالفاظ دیگر تمہارا نفس لوامہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ قیامت ضرور واقع ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کھولا ہے کہ ایک منکر قیامت آخرت کی جزا و سزا کو ناممکن اور محال سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کو سمجھایا گیا ہے کہ خالق کائنات کی ہستی وہ ہستی ہے جو نہ صرف ہڈیوں کو بلکہ انگلیوں کے پوروں کو بھی ٹھیک ٹھیک دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قادر نہیں سمجھتا کہ وہ اسے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر کے اپنی آزادانہ زندگی پر پابندیاں عائد نہیں کرنا چاہتا۔ اسے خوب معلوم ہے کہ اگر اس نے عقیدہ آخرت کو تسلیم کر لیا تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور نہایت پابند اور محتاط زندگی گزارنا پڑے گی۔ اس کا آسان حل اس نے یہ سوچا کہ قیامت کا ہی انکار کر دے، اور اس کی یہ کیفیت بالکل ویسی ہی ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنے نفس کو اس فریب میں مبتلا کر لیتا ہے کہ بس اب خطرہ دور ہو گیا۔ اس کے بعد آیت 6 سے 15 تک منکر قیامت کے رویے پر اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی۔ آیت 6 سے 15 تک اللہ تعالیٰ نے منکر قیامت کے رویے پر روشنی ڈالی۔ ایک منکر قیامت شخص فسق و فجور کو ترک کرنا نہیں چاہتا، چنانچہ وہ دعوت کو مسترد کرنے کے لیے الٹا یہ سوال کر دیتا ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ آخر یہ قیامت کب آئے گی۔ صحیح بات یہ ہے کہ خوف قیامت رکھنے والا شخص قیامت کی تیاری کرتا ہے، اور خوف قیامت سے بے نیاز آدمی محض ٹالنے کے لیے بے سروپا قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیتا ہے۔
ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خبردار کیا ہے کہ یہ وہی دن ہوگا جب دیدے پتھرا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا، یعنی کائنات کا موجودہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس وقت انسان فریاد کرے گا کہ میرے لیے فرار کی جگہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ کوئی جائے پناہ اب نہیں ہوگی، اسے اپنے رب کے آگے ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن اس کو اس کے سارے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اہم نفسیاتی حقیقت پر اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی کہ انسان اپنے نفس کے آگے شرمندہ ہوتا رہتا ہے، اگرچہ وہ لوگوں کے سامنے بہانے تراشتا ہے، وہ اپنے نفس اور ضمیر کے آگے مجرم ہی رہتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ آیت 16 لا تحرک بہ لسانک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ اس وحی کو آپ کے دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر جب ہم پڑھوا چکیں تو پھر اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ان آیات 16 سے لے کر 19 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ابتدائی ایام میں وحی کو یاد کرنے کے لیے وحی سن کر تیزی سے زبان کو حرکت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام محض ایک مرتبہ سن لینا ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود اسے آپ کے قلب پر محفوظ کر دے گا، البتہ اس کا اتباع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ دو اہم باتوں کی طرف ان آیات میں نشاندہی کی گئی۔ اول یہ کہ جمع قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف قرآن کے الفاظ کے نزول کی تکمیل کرے گا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث صحیحہ کی صورت میں اس قرآن کی وضاحت اور تشریح کو بھی یقینی بنائے گا۔ ثم ان علینا بیانہ، اس آیت میں بیانہ سے مراد قرآن کا بیان ہے۔ آخر قرآن کا بیان کیا چیز ہے؟ قرآن کے بیان سے مراد یہ ہے کہ محض قرآن کے الفاظ کو دہرا دینے کا نام بیان نہیں، بلکہ بیان میں ان قرآنی الفاظ کا مفہوم بتانا، اس کی شرح و تفسیر، اس کی حکمت عملی اور طریق بتانا سب کچھ شامل ہے۔ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نازل کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ اور جس پر نازل ہوا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کے نزدیک قرآن کے ان الفاظ کا مفہوم متعین ہو اور وہ ایک ہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے الفاظ ہی نازل نہیں فرمائے بلکہ ان الفاظ کا مفہوم یعنی بیان بھی مخاطب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں القاء کر دیا۔ یہ بیان بھی امت کو بتلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اب اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ بیان یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو کر محض لغت کی روح سے قرآن کے الفاظ کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو یقینی طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے لازمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کا اتباع کرنا لازمی ہے۔ آیت 20 کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلد حاصل ہونے والی چیز دنیا کو چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کو دیکھتے ہوں گے، اور کئی چہرے اس دن پریشان ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہوگا۔ ہرگز نہیں، جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے اور مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے اور ایک پنڈلی دوسری سے جڑ جاتی ہے، اس دن تیرے پروردگار کی طرف تیری روانگی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سورت کے درمیان میں آیت 20 سے 25 تک میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ مومنین اور منکرین کا انجام مختلف ہوگا، اور آیت 26 تا 30 میں آخرت کے سفر کے مناظر سے انسان کو ڈرایا گیا ہے۔ سب سے پہلے آخرت کا انکار کرنے والے بد کردار اور نفس و ضمیر کی آواز کو دبانے والے لوگوں کی غلط فہمی کو کلا کے لفظ سے دور کیا گیا کہ وہ ہرگز اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ کامیاب و کامران ہوں گے۔
اس غلط فہمی میں بھی نہ رہیں کہ وہ دیندار اور خدا پرست ہیں، بلکہ وہ نقد دنیا کی محبت میں گرفتار ایسے لوگ ہیں جو آخرت کی جزا و سزا سے بے نیاز ہو کر من مانی بے لگام زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، اور وہ اپنے پروردگار کے دیدار سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس کے برخلاف کچھ دوسرے چہرے اداس ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے ساتھ نہایت برا سلوک ہونے والا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ آخرت کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا انجام ایک جیسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آخرت کے خوف کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کرنے والوں کا انجام بد کردار فاسق و فاجر افراد کی طرح ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور آیت 26-30 میں جو آخرت کے سفر کے مناظر سے انسان کو ڈرایا گیا، اس میں الفاظ سے کہا گیا کلا اذا بلغت التراقی، ان الفاظ سے بتایا گیا جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، اور کلا کے لفظ سے اس غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت اس کا کیا ہوگا جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور آدمی جھاڑ پھونک کی کوشش کرے گا۔ انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب اس فانی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ اللہم اعنی علی الغمرات الموت وسکرات الموت، آمین۔ بے شمار احادیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایمانداروں کو آخرت میں اللہ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، وہ اس کو اسی طرح بے تکلف دیکھ سکیں گے جس طرح چاند کی طرف دیکھتے ہیں۔ البتہ کافر اور فاجر لوگ اللہ کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ کتاب و سنت میں یہ بات بھی صراحت سے مذکور ہے کہ اللہ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اور بڑی نعمت ہوگا، اور اس دیدار میں کچھ ایسا کیف و سرور حاصل ہوگا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، جنتی اور کسی نعمت کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، بلکہ ٹکٹکی باندھے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کلام کیا تو اس کلام میں بھی اتنی لذت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ گفتگو کے لمحات جس قدر طویل ہوں، طویل سے طویل تر ہو سکیں، اور دیدار میں تو بہرحال سماعت سے بہت زیادہ لذت ہونا یقینی بات ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان آیات میں ایک آیت ہم نے پڑھی، آیت 27، وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے۔ اس آیت کے دو مطلب بتائے جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ اس شخص کی روح کو جنت کے فرشتے لے کر اوپر چڑھیں گے یا دوزخ کے، اور دوسرا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ راق کو رقیہ یعنی دم جھاڑ سے مشتق قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ جب میت کے لواحقین اس کے علاج سے تنگ آ جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے، اور یہ میت کے علاج یا اسے موت تک کے منہ سے بچانے کے لیے آخری خربہ کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ علاج کروانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دم جھاڑ کی اجازت ہے، بشرطی کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ تاہم اللہ پر توکل کرنے والوں اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والوں کا درجہ علاج کرانے والوں سے بہت بلند ہے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے اور یہ نہیں بتایا کہ وہ 70,000 کون ہوں گے۔ اب صحابہ قیاس دورانے لگے اور کہنے لگے یہ 70,000 ہم لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے پیغمبر کی پیروی کی، یا ہماری اولاد ہوگی جو اسلام کے دین پر ہی پیدا ہوئی، کیونکہ ہم لوگ تو جاہلیت اور کفر کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو نہ منتر کرتے ہیں، نہ برا شگون لیتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں، بلکہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صحابی عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان لوگوں سے ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر ایک اور صحابی سعد بن عبادہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، کیا میں بھی ان سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے عکاشہ ان لوگوں میں ہو چکا۔
ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بیمار کا علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ کہ یہ علاج حرام اشیاء سے نہ کیا جائے، لیکن دم جھاڑ کرنا کوئی مستحسن فعل نہیں، البتہ بعض شرائط کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسے سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں منتر کیا کرتے تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے منتروں کو میرے سامنے پیش کرو، اگر اس میں شرک کا مضمون نہ ہو تو کچھ قباحت نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ جب کوئی گھر میں بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونکتے۔ پھر جب آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھیرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں میرے ہاتھ سے زیادہ برکت تھی۔ آیت 31، فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، بلکہ وحی کو الٹا جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے اہل خانہ کی طرف چل دیا۔ افسوس پر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس پر افسوس ہے تجھ پر۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کی ایک بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی تھی، پھر وہ لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے ٹھیک انسان بنا دیا، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنا دیں۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ پھر سے مردوں کو زندہ کر دے؟ الحمدللہ یہاں پر ہماری صورت مکمل ہوئی، اور صورت کے آخر میں آیت 31 سے 35 تک کافروں کے ایک سردار کا کردار بغیر نام لیے پیش کیا گیا، اور یہ کردار ابو جہل تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو بدبخت کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کیا ڈراتے ہو؟ میرا نہ تو تم کچھ بگاڑ سکتے ہو اور نہ تمہارا پروردگار کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ باخدا اس وادی میں میری عزت سب سے زیادہ ہے اور میری محفل سب سے بڑی ہے۔ واضح رہے کہ ولید بن مغیرہ کے بعد یہی ابو جہل قریشیوں کا بڑا سردار اور سپہ سالار مقرر ہوا تھا۔ قرآن کی آیات سن کر انہیں جھٹلا دیا، پھر متکبرانہ انداز سے منہ موڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور یہاں پہ ان آیت نمبر 31 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات کو سچا سمجھنے کی سب سے پہلی اور اہم علامت نماز کی ادائیگی ہے، کیونکہ کہا گیا اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، نہایت افسوس سے یہ جملہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیات میں ابو جہل کے لیے دہرایا۔ پھر اس کے بعد آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اللہ نے انسان کو بے شمار ایسی قوتیں عطا فرمائی ہیں جو دوسرے جانداروں کو عطا نہیں کی گئیں، لہٰذا جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح دوسرے جاندار پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں اور ان پر کسی طرح کی کچھ ذمہ داری نہیں، اسی طرح انسان کا بھی حال ہے، اس کی یہ سوچ نہایت احمقانہ اور غیر دانشمندانہ ہے۔ اسے دوسرے جانداروں سے ممتاز کرنے کی آخر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ بلکہ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی بھی ویسی ہی غیر ذمہ دارانہ سمجھی جائے جیسے دوسرے جانداروں کی ہے تو انسان کو پیدا کرنے کی ہی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اس کے بعد سورت کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے نفس میں جھانک کر سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ کیا وہ ایک حقیر پانی کا قطرہ نہیں تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر کیا اللہ تعالیٰ نے اسے ایک لوتھڑا بنا کر ایک بھرپور آدمی میں تبدیل نہیں کیا؟ پھر کیا اس کی نسل سے لڑکے اور لڑکیاں نہیں پیدا کیے؟ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل پر مشتمل یہ سوال کیا کہ حقیر نطفے سے ایک بھرپور انسان کو پیدا کرنے والا خالق اللہ کیا مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ پھر سے مردوں کو زندہ کر دے؟ ان دلائل کے بعد جو انسان بھی دوبارہ زندگی کا انکار کرتا ہے تو اس کا یہ انکار ہٹ دھرمی اور حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ نیز حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قیامہ کی یہ آخری آیت تلاوت فرماتے تو بعد میں سبحانک اللہم بلا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے تمام مضامین کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.